بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم پروگرام میں بات کریں گے چینج کی، کہ یو کے میں کافی چینجز آ رہی ہیں۔ بات کا آغاز کریں گے کہ برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر کو جانا پڑا اور ایک بڑا چینج آیا۔ آپ نے دیکھا کہ گریٹر مانچسٹر سے جو ایم پی تھے اینڈی برنم، وہ یو کے پرائم منسٹر بن گئے۔ تو 2 بار انہوں نے کوشش کی، دوسری کوشش ان کی کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد بڑا چینج ملک کے اندر، منسٹرز چینج ہوئے، سیاست نے کروٹ لی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر ہم بات کریں گے، چونکہ گریٹر مانچسٹر کے میئر کی بھی 30 جولائی کو جو ہے وہ الیکشن ہے، وہ بھی ایک بڑا چینج آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس سے پہلے جو یہاں پر چینجز ہوئے ہیں، چونکہ لوکلی جو چینج آتا ہے پھر وہ ظاہری بات ہے آگے تک، جس طرح آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جو یو کے کی پالیٹکس ہے، اس کی جو نرسری ہے، بنیاد ہے، وہ لوکل پالیٹکس ہے۔ لوکل پالیٹکس میں آپ پارٹی کا ممبر بنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ الیکشن لڑتے ہیں، پینل پہ آتے ہیں، پھر آپ سلیکشن ہوتی ہے، پھر آپ ووٹ دیے جاتے ہیں، پھر آپ کونسلر بن جاتے ہیں۔ تو میجورٹی آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کو ایم پیز ملیں گے، ان کی جو بیسک نرسری ہے کونسلر ہے۔ تو وہ کونسلر بننا بھی جو ہے وہ عوام سے ووٹ لے کر ہی انسان بنتا ہے، اور عوام فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن مانچسٹر لانگ سائڈ کا ایک علاقہ جو ویسے ہی بڑا مشہور ہے، پاکستانی ایشین کمیونٹی جو ہے وہ اس لانگ سائڈ وارڈ میں رہتی ہے۔ لانگ سائڈ وارڈ میں ایک بڑا جو ہے وہ اپ سیٹ بھی ہوا، اور اب جو ہے ایک اور اپ سیٹ دیکھنے کو ملا ہے۔ ایک تو الیکشن جو ہے وہ جو رزلٹ تھے وہ اپ سیٹ تھے، لیکن اب جو الیکشن جیتنے کے بعد جو وہاں پر کونسلر منتخب ہوئے تھے، آپ جان چکے ہوں گے، شہباز سرور، جن کا تعلق جو تھا جب الیکشن لڑا ورکر پارٹی سے تھا، اور انہوں نے اب جو ہے ایک بڑا اپ سیٹ دیا ہے کہ اب ورکر سے لیبر پارٹی انہوں نے جوائن کر لیا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی شہباز صاحب السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ یقیناً لانگ سائڈ جو لوکل پالیٹکس ہے، میں نے نیشنل سے شروع کی اور جو ہے وہ لوکل پر بات کی ہے کہ یہ بڑا اپ سیٹ جو ہے، اسے بڑا کہیں چھوٹا اپ سیٹ کہیں، کیونکہ پہلا جو الیکشن آپ نے جیتا، آپ نے کہا جی ہم نے بڑا اپ سیٹ دیا ہے۔ اب اس کو آپ کیا اپ سیٹ سمجھتے ہیں؟ چھوٹا اپ سیٹ ہے، بڑا اپ سیٹ ہے، یا کہ آپ کا ڈیسیژن ہے، یا ووٹرز کی پیچھے کافی پریشر تھا، یا کس وجہ سے یہ ایک بڑا اپ سیٹ آپ نے دے دی ہے؟ پہلے تو وسیم بھائی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ اپ سیٹ تو نہیں کہہ سکتے، ایک اپرچونٹی کہہ سکتے ہیں کمیونٹی کے حق میں۔ وہ اپرچونٹی پہلے بھی جب ہم کھڑے ہوئے تھے، ہم اسی لیے کھڑے ہوئے تھے، جو لیبر پارٹی کا سٹانس تھا اس وقت وہ پبلک کے حق میں نہیں تھا، خاص کر ہماری کمیونٹی کے اندر۔ اور آج جو اپنا اینڈی برنر آئے ہیں، انہوں نے اپولوجائز بھی کیا ہے، انہوں نے اپنا یہ بھی لیبر پارٹی نے کہا ہے کہ فلسطین کو ہم ریکگنائز بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو لوکل ایشوز ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ ہم ان کا حل کیسے کر سکتے ہیں۔ اور جو 2 سال گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے مشکل 2 سال میرے لیے بھی گزرے ہیں، کمیونٹی کے لیے بھی گزرے ہیں۔ ایک تو چیلنجز اور نیا پروسیس سیکھنا، لیکن اس کے ساتھ جو مجھے نظر آیا ہے وہ یہ نظر آیا ہے کہ ایز اے کمیونٹی ہم ایک پروٹیسٹر بن گئے ہیں، کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ پروٹیسٹ ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ اپنے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں۔ آن دا ڈیسک، آن دا ٹیبل وہ بات نہیں ہو رہی، اور جہاں پہ پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ آواز اٹھانی چاہیے، وہاں پہ اٹھ نہیں رہی۔ اس لیے پھر اپنا کافی کنسلٹیشن کے بعد جو ہمارے لوکل لیڈرز ہیں، جو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اور ساتھ میں جو ہمارے لوگ ہیں، ان سے پوچھ کے، ان سے اپنا دیکھ کے کہ کون سا بیسٹ پوزیشن ہے ہمارے لیے ایز اے کمیونٹی موونگ فارورڈ۔ تو یہی تھا کہ لیبر پارٹی کی ایک اسٹرینتھ ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈویژن نظر آ رہا ہے ریفارم کی وجہ سے اور ریسٹور برٹن کی وجہ سے، اب ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں دیکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ بلدو ہمارے یو کے اندر بہت اسٹرانگ ہماری کمیونٹی کے ہب ہیں، ایک اولڈم ہے اور ایک براڈفرڈ ہے۔ صحیح۔ اب اولڈم کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کوئی گھوڑا نظر ہی نہیں آتا، وہاں پہ 18 ریفارم کاؤنسلز بالکل لاسٹ مرتبہ ہوئے، اور جو براڈفرڈ ہے ہم اسے
برادستان کہتے ہیں کہ اسے منی پاکستان کہا جاتا ہے، بالکل وہاں پہ 28 ریفارم کاؤنسلرز الیکٹ ہوئے ہیں. ٹیم سائڈ میں کافی اچھا رزلٹ ہے اور بہت سارے حلقوں میں کافی انہوں نے اچیو کیا ہے. فرسٹ الیکشن تھا اور یہ سارے رزلٹ دیکھ کے کس وجہ سے ہوئے؟ وہ یہ وجہ ہوئی ہے کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا اور ہم اپرچونٹی دے رہے ہیں دوسرے جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں انہیں فارورڈ آنے کے لیے. اور اگر اسی طرح ہم چلتے رہے جو ہمارے ایگزیکٹو ممبرز ہیں یا ہمارے جو پوزیشن پہ لوگ ہیں وہ ختم ہو جانے ہیں تو ہم صرف پروٹیسٹ ہی کرتے رہیں گے اور وہاں پہ جب ڈیسیشن میکنگ ہوگی وہاں پہ ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. اچھا شہباز صاحب، بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں شاید ہم کچھ نہ کر پائیں، لیکن سوال اب یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ ورکر پارٹی سے کیا. تو جہاں تک کونسلر بننے کی بات ہے تو مجھے یاد ہے کہ جس ایریے سے آپ کا تعلق ہے وشم لانگ سائڈ باٹ ساری، تو یہاں کے آپ براٹ اپ ہیں، تو اس وقت تو لوگ ڈھونڈتے تھے کہ آئیں جی کونسل میں. میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پہ انٹرسٹ نہیں پالیٹکس، لوکل پالیٹکس میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا. آپ کا بھی میں نے دیکھا لوکل پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اچانک نے آپ نے جو ہے وہ انٹری دی ہے، ایک تو وہ حیران کیا تھا. اب یہ پھر اچانک سے آپ نے دوسری انٹری دے دی ہے. جس طرح میں نے اپ سیٹ کہا چلو میں انٹری کہہ دیتا ہوں کہ لیبر پارٹی میں انٹری دے دی ہے، اس سے پہلے آپ نے ورکرز پارٹی میں انٹری دی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہے تو سیاست کی انٹری ایک جماعت سے پھر دوسری جماعت. اس میں انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ پاسٹ میں نے دیکھا لیب ڈیم سے لیبر میں آئے، پھر لیب ڈیم سے کنزرویٹو میں بھی گئے، پھر کچھ کنزرویٹو سے میں نے دیکھا ریفارم میں آئے. تو اس طرح کی چیزیں کافی ہوتی ہیں، لیکن یو کے میں دیکھا بڑا کم ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں، تو میں نے دیکھا کافی سالوں سے ایک پارٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اتنا بڑا یہ چینج جو ہے کیا اینڈی برنم کے آنے سے آپ کے خیال میں آیا یا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سر کیر سٹارمر جائیں گے؟ تو چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ یوتھ جو تھی پاسٹ میں سر کیر سٹارمر کے دور میں جو غزہ فلسطین کے حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہے تھے، تو اس میں کافی ساری پارٹیاں سامنے آئیں. گرین پارٹی نے جو ووٹ بینک لیا اس میں وہ بھی انہوں نے غزہ فلسطین کا نعرہ مارا. ورکر پارٹی جو یو کے میں بڑی ایک ان کو بوسٹ ملا، کافی ان کا سٹینڈ تھا غزہ فلسطین کے اوپر. تو لیبر اس وقت خاموش تھی. کافی آپ نے دیکھا بائی الیکشن میں اور ضمنی میں ان کو اپنا لوکل الیکشن میں ان کو ہارڈ ٹائم ملا ہے. تو آپ کے ذہن میں کون سا ایسا بڑا ایک نقطہ تھا یا ایک خیال تھا یا ایسا ایک ڈریم تھا کہ میں ورکر پارٹی سے کونسلر بنوں گا، پھر آگے مجھے کیریئر میں ابھی آپ کو 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ 2 سال سے کچھ ماہ زیادہ کچھ ماہ ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک بڑا ایک جمپ لیا ہے. جمپ اس لیے نہیں کہ اپنا میچ آ رہا تھا، جمپ اس لیے کہ کمیونٹی کے حق میں کیا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی جب سٹانس لیا تھا اور آج بھی جو سٹانس لے رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں لے رہا، کمیونٹی کے لیے. کمیونٹی کے ورکر پارٹی پھر آپ نے کیوں جوائن کی تھی؟ ورکر پارٹی اس آپ کے پاس اپرچونٹی تب زیادہ اپرچونٹی تھی کہ آپ لیبر میں آتے. تو اگر آپ جس طرح یہاں پہ رہ رہے ہیں پرانے، یہاں پہ آپ کی فیملی اس وقت جو تھا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا آپ کا؟ تو نہیں، اس وقت جو تھا اپنا وہ بھی کمیونٹی نے ہی دھکا دیا تھا کہ آپ پالیٹکس میں آئے. اور وہ وجہ یہ تھی کہ ہم اس وقت اپنا ایک کیئر سٹارمر کا جو سٹنٹس تھا اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور تھرو آؤٹ اسی کو ہی آواز دیتے رہے ہیں. اور جیسے وہ ریزائن ہوئے وہ اپنا جو ٹک ہے وہ پورا ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے جب فلسطین کی بات ہم کرتے ہیں اور بار بار میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یو کے اندر یونائٹڈ کنگڈم نے ریکگنائز کیا فلسطین کو، اور دوسرا اینڈی برنم نے اپالوجی کی ہے کہ جو ہمارا سٹانس تھا وہ غلط ہم نے سٹانس لیا. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسٹیڈ آف پروٹیسٹنگ اب ہم گورنمنٹ کو پش کیسے کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بہتری ہو اور وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو، کہ جو اپنا سفرنگ وہاں پہ ہو رہی ہے اسے ہم کیسے کور کر سکیں. اور اس کے ساتھ ہی جو لوکل ایشوز ہے اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو لوکل ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے. اس کے لیے جو پارٹی ان پاور ہے اس میں ہونا، ڈیسیجن میکنگ میں ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اچھا یہی بات ہے نا کہ آپ کونسل میں اکیلے تھے، نہ آپ کے کوئی رائٹ تھا، نہ کوئی لیفٹ تھا، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا تھا. تو آپ نے سمجھا کہ کیسے ایسی اسٹیج پہ بیٹھ کر میں کوئی ایسا کام کروں جو کہ ڈیسیجن میکنگ کا پازیٹیو ہو.
اپوزیشن میں کوئی آپ کی نہیں سن رہا تھا, یہی کہہ سکتے ہیں. اپوزیشن میں آواز جا رہی ہے لیکن اس آواز پہ عمل کتنا ہو رہا ہے, کیونکہ ایک اکلوتا کونسلر جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا. جب لوکل ایشوز آتے ہیں, جب لوکلی میں بات کر رہا ہوں, اب انٹرنیشنلی تو چلو وہ تو ایک چلتا رہے گا سسٹم, وہ کبھی نان سٹاپنگ ہے اور نان اینڈنگ ہے, اور ایز اے کمیونٹی میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے جو ہم نے اسٹانس اس وقت لیا تھا. اب ایز اے کمیونٹی ہمیں دیکھنا چاہیے, اور میں یہ اپنا جتنے ہمارے لیڈرز ہیں انہیں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگلے 10 سال ہم نے کیا کرنا ہے ان ٹرمز آف کمیونٹی کے حوالے سے. آر وی گوئنگ ٹو ریمین ایز پروٹیسٹرز, یا آر وی گوئنگ ٹو الیکٹ پیپل جسے ہم پش کریں آگے جائیں, اور ساتھ میں کمیونٹی میں اب جو شعور آیا پولیٹیکل, میں سمجھتا ہوں وہ بڑا پازیٹیو ہے. وہ اس لیے پازیٹیو ہے کہ وہ اب جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہیں بھی سمجھنا شروع ہو گئے جو لوکل لیول پہ ہے. اور اب جیسے فار ایگزامپل میں ہوں, اب جب میں انڈیپینڈنٹ ہی کہہ لیں, میں جب کھڑا تھا تو جو آواز اٹھاتی ہیں میں نے خود ہی اٹھانی ہے. کمیونٹی حوالے سے میں نے خود ہی کمیونٹی میں جانا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ یا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ سپورٹ چاہیے, اور اسے آگے لے کے جانا ہے. اب جو پوزیشن آئی ہے وہ یہی ہے کہ وی آر ایٹ دا ٹیبل آن ڈیسیجن میکنگ. اب جہاں پہ اگر میں اڑتا ہوں یا کہیں پہ اپنا مشکلات آتی ہے, ایز اے کمیونٹی مجھے بیکنگ چاہیے, کہ کمیونٹی کی آواز جب ہوتی ہے تو پھر ہی میں کہہ سکتا ہوں لوگ کمیونٹی میری اس طرف جانا چاہ رہی ہے یا یہ چیز وہ چینج لے کے آنے ہیں, تو ہم نے اسی طرف کام کرنا ہے. اس لیے یہ اویئرنیس جو ہے پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں وی نیڈ ٹو ری اسیس کہ ہماری کمیونٹی کہاں پہ ہے اور ہم نے آگے کہاں جانا ہے. اچھا شبہ صاحب, بالکل جو آگے کہاں جانا ہے, کہاں تک جائیں گے, یہ بالکل بڑا اچھا ایک آپ سوچ رکھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ورکر پارٹی کو چھوڑا, یقیناً ان کو بھی دکھ ہوا ہوگا کہ ان کے آپ مین لیڈر جو مرکزی, بڑا میں نے دیکھا جارج کیلوے آپ پہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے, اور بڑا اکثر سپیچز میں بھی وہ کہتے تھے کہ رشم میں ہم نے بہت بڑی سیٹ ون کی ہے, سوری لانگ سائڈ میں بہت بڑی سیٹ ون کی ہے. اب سیٹ آپ کے چھوڑنے کے بعد اس طرف سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو اعتماد میں لیا, پھر اس کے بعد ایک یہ بات سوال مکمل کر لیں, پھر دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ لیبر پارٹی نے حالیہ الیکشن میں آپ نے خود ہی کہا ریفارم کلین سویپ کر رہی ہے. اولڈم میں آپ نے دیکھا 18 سیٹیں, پھر بریڈ فورڈ میں, ٹیم سائڈ میں, مانچسٹر میں بھی ان ایکسپیکٹڈلی جو جسے لیبر پارٹی کا گڑھ کہتے تھے, تو اس دور میں آپ نے لیبر کی سیفسٹ سیٹ آپ نے وہاں پہ جیتی ورکر پارٹی سے. تو پھر گرین پارٹی بھی موجود تھی, جبکہ لوکل جو رزلٹس ہیں لیبر پارٹی کے ویری پور رزلٹس ہیں. تو ان حالات میں آپ نے یہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے کہ بالکل ایک جمپ کر رہے ہیں ایسی پارٹی میں جس کی لوکل, میں نیشنل کی بھی بات نہیں کر رہا, لوکل ابھی انڈی ونڈم نے ڈلیور بھی نہیں کیا, لیکن آپ نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ سٹیپ ہے, اور یہ ورکر پارٹی کو چھوڑنا پھر آگے گرین پارٹی کی آپشن تھی وہ بڑا گڈ جا رہی ہے اس وقت لانگ سائڈ میں, برنج میں, لوکل جو مانچسٹر سٹی کونسل کے اندر. باقی شہروں میں میں نہیں بات کروں گا, کافی ہارڈ ٹائم ہے, لیکن لوکلی ان کو بڑا اچھا ایک رسپانس ملا ہے. تو ایک تو ورکر پارٹی کو چھوڑ کے گرین پارٹی آپ کے پاس آپشن تھی, لبرل ڈیموکریٹ آپ کے پاس آپشن تھی, کنزرویٹو آپ کے پاس آپشن تھی, لیبر آپ نے کہا کہ ایک تو آپ نے جواب دیا کہ ڈیسیژن میکنگ میں جانا چاہتے تھے. تو یہ 2-3 باتیں دیکھیں, میں شروع کروں گا کہ ہماری پاپولیشن کتنی ہے یہاں پہ. از مسلمز ہم بات کریں یا از مائنورٹی ہم بات کریں تو ہم رفلی 3% ہیں. تو اگر ہم از پاکستانی بات کریں تو 1.5 ملین ہے. 1.5 ملین کیا پورے ملک کے اندر چینج لے کے آ سکتے ہیں؟ نو دے کان. کیا ہم اپنے فیتھ کو یہاں پہ پریکٹس کر سکتے ہیں؟ یس وی کان. ہر پارٹی کے اندر ڈفرینٹ پالیسیز ہیں, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی پالیسی زیادہ ہمیں سوٹ کرتی ہے. یس, لیبر پارٹی کا ایک سٹانس جو ہے, جو اوورسیز وار ہیں اس کے ہم خلاف ہیں, اور وارز کے ویسے بھی میں خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ اپرچونٹی جو ہے, یہ جو اپنا رچ ہے یا ایک طبقہ ہے وہ پروفٹ گیننگ کے لیے کرتے ہیں اور پولیٹیکل گیمز بھی کھیلتے ہیں. تو لیبر پارٹی کی اوورسیز جو اپنا بیٹل ہے اس کے خلاف تو میں ہوں, لیکن دوسری پارٹیز جو ہوگی ان نے بھی مجھے آفر کیا تھا کہ آپ ہمیں جوائن کریں. اچھا. لیکن ان کی جو جیسے کہ گرین لبرل بالکل ایسے ہی ہے, اور لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہے. جب میں مذہب کی بات کرتا ہوں, اپنے کلچر کی بات کرتا ہوں,
لیبر پارٹی کے اندر یہ ہے کہ کئی عرصے سے ہماری کمیونٹی شامل ہے اس کے اندر, ہم کافی عرصے سپورٹ سے. کرتے آئے. اچھا شہباز صاحب, میں قطع کلامی معافی چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ مجھے بہت ساری پارٹیز نے آفر کیا تھا, لیکن بڑا سمپل سادہ سا سوال ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں تو لوگ آپ کو کیوں آفر کر رہے تھے جب ان کو پتہ ہے کہ شہباز صاحب کی ہمدردی ہیں ورکر پارٹی کے ساتھ ہیں؟ تو کیا آپ اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ آپ ورکر پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا کس طرح؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ورکر پارٹی کے ساتھ آج بھی میں کھڑا ہوں. جو اپنا دوست ہے وہاں پہ, جو اپنا کمیونٹی ہے ہماری ورکر پارٹی کی, ان کے ساتھ آج بھی میں نے پہلے بات کی تھی ان سے, انہیں اپنا آن بورڈ لیا تھا اور انہیں ریزنز بھی بتائے تھے کہ کس ریزنز کے ساتھ ہم پارٹی چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہے. اینڈ یہ کلیکٹیو ڈیسیجن ہوا ہے, یہ خالی میرا ڈیسیجن نہیں ہے, یہ ایک کمیونٹی کا بھی ڈیسیجن ہے, اور پارٹی سے بھی اپنا بات کر کے تو پھر ہی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت بھی اور آج بھی میں کسی پارٹی کے لیے نہیں سٹینڈ کر رہا, میں اپنی کمیونٹی کے لیے سٹینڈ کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ کر رہا ہوں, اور یہی اپنا لے کے میں نے بات آگے جانی ہے. اور آج بھی جب اپنا بیو کریگ سے بات ہوئی ہے تو دو چیزوں پہ بات ہوئی ہے, ایک تو فلسطین کے حوالے سے تھی, اور دوسرا کمیونٹی کو کس طرح ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو اپنا کاسٹ آف لیونگ ہے اور باقی چیزیں ہیں ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنی چاہیے. اور اگر اسی طرح ہم بھٹکتے رہے ان ٹرمز آف ڈویژن تو میں سمجھتا ہوں آگے جا کے جو ہمارا نیکسٹ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور اگر ہم پھر واپس فوکس کریں کہ ایک ہی پارٹی کے اوپر اور لیبر پارٹی کو ہی چنیں, کیونکہ لیبر پارٹی کا سٹانس ہمارے ساتھ شروع سے اچھا رہا ہے. اب چند سال سے ہوا ہے فلسطین کی جنگ کی وجہ سے, وہ بھی کی اسٹامک کی وجہ سے, لیکن اوور آل ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں شورٹ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیو کریگ اور اینڈی برنم جو ہے وہ فیوچر میں چینج لے کے آئیں گے, اس لیے آپ نے پارٹی جوائن کی ہے اور جو مسلمانوں کی آواز بنیں گے. ایک وہ بھی چینج لے کے آئیں گے, لیکن ون وے ٹریفک نہیں ہوتی, کچھ انہوں نے کرنا ہے کچھ ہم نے کرنا ہے ایز اے کمیونٹی موونگ فارورڈ. تو اگر ہم کلیکٹیولی یہ چیز نہیں کریں گے کہ ایز اے کمیونٹی بھی ہم فارورڈ آئے اور ایز گورنمنٹ وہ بھی فارورڈ آئے, تو یہ پھر بات بنتی نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ شروع سے کہ اب ہماری کمیونٹی تھوڑی سی زیادہ اویئرنیس ان میں زیادہ ہو گئی ہے, تو اس اویئرنیس کا ہمیں پازیٹیو فائدہ اٹھانا چاہیے اور یونائٹ کرنا چاہیے اپنی کمیونٹی کو, اور دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کھڑے ہیں انہیں کیسے سپورٹ کریں, لیکن ان کی بیکنگ بھی کریں. لیکن اگر ان کی پرفارمنس ڈراپ ہوتی ہے تو یس وی شوڈ ٹیک ایم آؤٹ. اگر میری بھی, میں کہتا ہوں کہ میری پرفارمنس کہیں ڈراپ ہوتی ہے یا اپنی کمیونٹی کے لیے میں نہیں کام کر رہا, دین یس نیکسٹ جو الیکشنز ہوں گے اس کے اوپر ریزلٹس آنے چاہیے. لیکن اس پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس پارٹی کے ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی کمیونٹی کے لیے کون بینیفٹ اور کون پروسیس بیٹر کر رہا ہے. دیکھیں یہ چیز تو بڑی میٹر کرتی ہے کہ اب اس جو لوکل الیکشن ریسنٹلی ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ لیبر پارٹی نے بہت ساری سیٹیں لوز کی ہیں. اولڈم میں آپ نے کہا, بریڈ فورڈ میں, برنلے میں, بلیک برن میں, اور مانچسٹر میں بھی کی ہیں, لیکن مانچسٹر میں انڈیپینڈنٹ طور پہ نہیں کی, لیکن ان علاقوں میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چینج تھا کہ انڈیپینڈنٹ لوگ جیت گئے ہیں, لیبر کے کینڈیڈیٹ ہار گئے ہیں. لیکن آپ نے یہ بہت بڑا رسک لیا ہے کہ آپ موجودہ کونسلر تھے اور آپ نے ان حالات کے اندر جب لیبر پارٹی میں مشکل وقت ہے گزرا, ٹلا نہیں ہے ابھی, چونکہ ابھی ان کی قیادت میں تبدیلی آئی ہے, لیڈرشپ میں اس لیے تبدیلی آئی ہے کہ لیبر پارٹی کہ جو ایم پیز تھے یا ان کی ورکرز تھے وہ اعتماد نہیں کر رہے تھے اپنے لیڈر پر. اب یہ لیڈر نیا آیا ہے تو یہ بہت بڑا آپ کا بھی ڈیفینیٹلی سٹیپ ہے. چلے میں رسک نہیں کہتا, سٹیپ آپ نے لیا ہے کہ آپ ایک سوچ لے کے جا رہے ہیں. بیچ میں گرین پارٹی نیشنلی تو ابھی تک وہ کافی سٹرگل کر رہے ہیں, لیکن مانچسٹر کی حد تک آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑا کونسل کے اندر گڈ رزلٹ لیا ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو آفر تھی تو وہ آپ نے جوائن نہیں کی, اس کی کیا وجہ؟ مثلا اس کی وجہ یہ شروع سے فرام ڈے ون جب ہمارا بائی الیکشن گوٹن ڈینٹر میں ہوا تھا اس وقت میں بھی سٹینڈ لے رہا تھا ورکر پارٹی کے ذریعے. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے سٹینڈس لیا تو وہ لیفٹ جو ہے گرین ہو گیا, لیبر ہو گیا اور ہم ہو گئے, ہم نے وہ ڈیوائڈ کرنا اور ریفارم جیت سکتی ہے. تو اس وقت ہم نے گرین کی سپورٹ کی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہمارا ووٹ ہے وہ بھی گرین کی طرف گیا تھا بالکل. تو اس وقت بھی جو ہائرارکی ہے گرین پارٹی کی ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور ہمارے کچھ معاہدے ہوئے تھے, اور ان میں سے ایک معاہدہ یہی تھا کہ کچھ آپ کی پالیسیز ایسی ہیں
جو ہمارا ینگ جنریشن جو ہے اس کے حق میں نہیں ہے اور ہماری کمیونٹی مذہب کے حق میں نہیں ہے. اگر ان پہ ہم فوکس کر سکیں, ان پہ ہم بات کر سکیں, آئی ایم ہیپی ٹو جوائن دا گرین پارٹی. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ بات وہ کر نہیں سکے, نہ ہو سکے, اور ساتھ میں جو اپنا مومنٹم ان کا بلڈ ہوا تھا ایک پازیٹیو, اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا اپنا وہ ہائی ہوس پہ آ گئے ہیں. اور لیکن لوکل الیکشن میں ایک ویری پازیٹیو ان کا رزلٹ بنا ہے. لیکن از اٹ لانگ ٹرم, یہ اب دیکھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں اور میں بار بار یہ بات کہوں گا, ایز اے کمیونٹی جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں, باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں, تو جو ہم ووٹ دے رہے ہیں جس آرگنائزیشن کو, کیونکہ اس ملک میں تو ہم نے رہنا ہے اور اس ملک کا ہم نے پارٹ بھی بننا ہے, حصہ بھی بننا ہے اور اس میں شامل بھی ہونا ہے, اور اس سے ہم نے ہی آگے لے کے چلنا ہے اپنے فیوچر کے لیے, بچوں کے لیے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کمیونٹی اور ایز جو لیڈرز ہیں یہاں پہ ہمارے, انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی پالیسیز جو ہے ہماری کمیونٹی کو لانگ ٹرم پازیٹیو لے کے چلیں گی, ناٹ شارٹ ٹرم. چلو ریفرینڈم ووٹ ہم نے ڈالا ہے, لیبر پارٹی کو اپنا ایک لیسن سکھایا ہے اور اس میں بھی شامل ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لانگ ٹرم جو اپنا ریلیشن شپ ہے اور لانگ ٹرم جو گول ہے وہ ہم لوز کر بیٹھے. اگر ہم دوسری کمیونٹیز کو بھی دیکھیں تو ان کو بھی دیکھتے وہ اپنے بندے کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور دوسروں کو گراتے ہیں, بالکل گراتے ہیں, لیکن اپنوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. obviously وہ جو پوزیشن ان کو ملی ہوئی ہے انہیں بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے کمیونٹی کے حق میں, فیصلے کمیونٹی کے لیے. اس چیز کو دیکھ کے ایز اے کمیونٹی اینڈ ایز لیڈرز آف دا کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو اوپن آور گیٹس, کہ ہمارے ینگ جو ہیں وہ آگے آئیں, لیکن انہیں گائیڈنس دینا ہمارا کام ہے. بالکل. اچھا, ینگ کے حوالے سے بھی میں ڈیفینیٹلی یہ کویشچن کروں گا کہ یو کے میں جو ایشیائی لیڈرشپ ہے, جو ہمارے لیڈرز ہیں, وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب وہ لیڈرز جو ہیں کافی سینئر ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی, حالانکہ سینئر کہتے ہیں کہ نواں 9 دن پنجابی میں, پرانا 100 دن, اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. لیکن اس دفعہ پارلیمنٹ میں دیکھیں کسی سینئر لیڈر کو اینڈی برنم نے اپنی کیبنٹ میں شامل نہیں, کسی سینئر پولیٹیشین کو شامل نہیں کیا. یہ میرے لیے بہت بڑا ایک کویشچن تھا کہ اتنے سینئر موسٹ ہمارے ممبران پارلیمنٹ, مانچسٹر سے, بریڈ فورڈ سے, بولٹن سے اور دیگر شہروں سے, بیڈ فورڈ سے, تمام شہروں سے موجود ہیں, لیکن وہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے سوائے شبانہ محمود کے. وہ بھی انہوں نے دیکھا ان سرکیری سامر سے آئی, ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو اس کی بڑی وجہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں, یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اب ہماری ینگ لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹیوں میں کم ہو گئی ہے. سینئر لیڈر موجود ہیں لیکن اب سینئر لیڈر جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایٹ دی اینڈ کہ وہ ریٹائر کریں گے یا پھر مختلف شعبوں میں جائیں گے. تو ینگ جنریشن کو لانے کے لیے, ینگ جنریشن کو آگے آنے میں کیا رکاوٹیں تھیں, وہ کیوں نہیں آئے, اور اب جو کہ فیوچر میں جو ہمیں ڈر ہے کہ ہماری لیڈرشپ پارٹیز میں ہماری جو آواز تھی وہ اس طرح سے نہیں گونج پائے گی جو پہلے تھی. اب آپ دیکھیں کنزرویٹو کے اندر بھی ساجد جاوید تھے, رائٹل سے, ینگ تھے, بڑی پوسٹوں پر ان کو عہدہ دیا گیا. پھر لیبر پارٹی کی پاس پالیسیز میں, پاس جو ان کی گورنمنٹس ہے اس میں دیکھ لیں کافی اہم عہدوں پہ رہے ہیں, لیکن حالیہ آپ دیکھیں کوئی نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک بٹوین سم ایئرز کچھ گیپ رہا ہے. گیپ اس وجہ سے رہا ہے کہ ایز اے کمیونٹی ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دیا, اور اس توجہ کی وجہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہے کہ انہوں نے بھی نہیں توجہ دیا کہ ہم اپنے ینگ کو آگے لے کے آئے, پالیٹکس کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی تھوڑا سا ایک, میں دیکھا یہ چند سالوں میں جب سے یہ غزہ فلسطین کے معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد ینگ جنریشن جو ہے ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ میں پالیٹکس میں آنا چاہیے. پچھلے 20-25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ینگسٹر آتے نہیں ہیں. جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ جی وہ جو یہاں کی پرائم منسٹر تھی مارگریٹ تھیچر, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ برٹش قوم جو ہے بڑی بدمست ہے, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یو کے کی پالیٹکس میں الیکشن ہو رہے ہیں, ہمارا ایم پی کون ہے. یہاں کی عوام جو ہے وہ کوئی دلچسپی اس طرح سے نہیں لیتی. لیکن یہ میں نے ریسنٹ ایئرز میں دیکھا ہے کہ اب جس تعداد میں یہاں پہ برٹش پاکستانی کمیونٹی کی میں بات کروں گا وہ ہے, اس تعداد سے ممبران پارلیمنٹ نہیں ہے, اس تعداد میں ینگسٹر کونسلز کے اندر نہیں ہے, گو کہ ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہیں. سینئرز ہیں, جو ینگ ٹیلنٹ ہے, جس طرح آپ نیو یارک کا میئر دیکھ لیں ینگ ہے,
اور دوسرے شہروں کے یہ آپ دیکھیں تو وہ وہاں کی ینگ جنریشن آتی ہے. بالکل. تو یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے یوتھ جو ہے اس کو آپ پل کریں گے کہ وہ لیبر پارٹی میں آئے؟ یہ نہیں لیبر میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا شعور آنا چاہیے اسپیشلی پالیسی میکنگ میں. جہاں رولز بنتے ہیں وہاں پہ ہماری کمیونٹی کو ان ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک بہتری لے کے آ سکے. اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے اٹ از ویری ٹیلنٹڈ کمیونٹی. نو ڈاؤٹ. لیکن صرف وہیں پہ مسئلہ آتا ہے کہ ایز اے کمیونٹی ہم نے اس طرف جو ہے توجہ نہیں دی. اور جیسے آپ نے رائٹلی کہا کہ آفٹر فلسطین جو ہے ہم زیادہ اویئر ہونے لگ گئے تھے, انٹرسٹ زیادہ لینے لگ گئے تھے اور لوکلی بھی انٹرسٹ لینے لگ گئے تھے. اور اسپیشلی میرے الیکشن کے بعد لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب لیبر پارٹی ایٹ اے پیک تھی کہ ہم انہیں ہرا بھی سکتے ہیں. سو اپرچونٹی ہمارے لیے ہے کہ ہم پالیٹکس میں آ بھی سکتے ہیں. اور آنے کے بعد جو چینجز بھی اپنا میں نے لے کے آیا ہوں اور جو دکھائی بھی ہیں کہ ہم کیسے کمیونٹی کو انگیج بھی کر سکتے ہیں, کمیونٹی کے حق میں بات بھی کر سکتے ہیں. اور کمیونٹی کے لیے ابھی بھی میں اپنا رفلی 4 آورز ایڈوائس سرجری مکا کے آ رہا ہوں اور کیوں لگی ہوتی ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ایز کاؤنسلرز اور ایز کمیونٹی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو کس طرح بینیفٹ کر سکے, اس پہ نظر جو ہے. اچھا شہباز صاحب, یہ پنجابی میں ایک بڑی مثال ہے کہ کوئی نیا کبوتر کسی نئے, وہ کہتے ہیں وہ جو جال بچھا ہوتا ہے, کھڈا جو بنا ہوتا ہے پنجابی میں, اس کو نیٹ کہتے ہیں, کہ ادھر جائے تو اس کو ٹھونگے پڑتے ہیں. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی. بالکل سنی ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ نئے بندے کو ایڈجسٹ ہونے میں. اب جس طرح آپ لیبر میں آپ کو جوائن, لیبر پارٹی کو آپ نے جوائن کیا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ آپ کونسلرز کے لیے تو نئے نہیں ہیں, لیکن ان کی پارٹی پالیٹکس کے اندر آپ نئے ہیں. تو کیا جب آپ کو بیو کریگ نے, جس طرح آپ ان سے ملے اور دیگر بھی لیڈران آپ کے ساتھ تھے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ باقی بھی آپ کو کیا ویلکمنگ تھا, کیا آپ کی فیلنگ کیا تھی کہ آپ ایڈجسٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں میری پہلی جو اسپیچ ہوئی تھی کاؤنسل کے اندر وہ یہی تھی, اور جتنے اپنا کاؤنسلرز تھے انہیں میں نے یہی کہا تھا کہ لوک آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو پلے پارٹی پالیٹکس. لوگوں کے لیے میں اپنا یہاں پہ آیا ہوں, لوگوں کے لیے میں کام کروں گا. اور آج بھی تھرو آؤٹ دا 2 ایئرس جہاں پہ مجھے مشکلات آتی تھی یا جہاں پہ دوسرے کاؤنسلر کو مشکلات آتی تھی, ہم نے مل کے دیکھا تھا کہ وہاں پہ حل کیسے کر سکے. اینڈ آئی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ جتنے کاؤنسلرز ہیں اندر, ارسپیکٹو آف کون سی پارٹی کے اندر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پازیٹیولی ہم اپنے کردار سے کس طرح ایک بہتری لے کے آ سکتے ہیں. اور ہر وقت جو ہے ہم ایک دوسرے کو جو اٹیک کرتے رہتے ہیں, اس کا بھی ایک کچھ نہ کوئی لمٹ ہونا چاہیے کہ انڈیویجول یا پرسنالٹی کو ہمیں اٹیک نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یونائٹڈ فرنٹ پہ کیسے ہم کام کر سکیں. اور یہی میسیج ود ان دا 2 ایئرس کاؤنسل کے اندر میرے رہا ہے. اور جتنے اپنا کاؤنسل کے اندر ہے, میں ہیلتھ کمیٹی میں بیٹھتا ہوں, اور باقی بھی جو اپنا میٹنگز ہوتی ہیں, ایک ویری پازیٹیو رسپانس ان کا بھی ہے اور ایک رسپیکٹ کے ساتھ. اچھا شہباز صاحب, یقیناً رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور یہاں پہ برطانوی معاشرے میں تو ویسے ہی ایک بڑا کونسلز کے اندر میں نے دیکھا ہے میئرز کی اور جو لیڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے, بڑی ایک وہاں پر تہذیب دیکھنے کو ملتی ہے کہ بڑا ایک سموتھلی اپوزیشن اور ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ دنگا مشتی, وہ مچھلی منڈی نہیں بنا ہوتا, وہ جس طرح دوسرے ترقی پذیر ممالک میں دیکھنا پڑتا ہے. اچھا شہباز صاحب, ہم اینڈ کی طرف آ رہے ہیں پروگرام میں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سیاست بڑی بے رحم ہے, یہ سیاست کبھی کسی کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کرتی. اور پاکستان کے وزیر اعظم جو موجودہ ہیں, میں نے اکثر کئی دفعہ یہ سنا, اور بہت سارے پولیٹیشین بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کل کے دشمن تھے پالیٹکس کے اندر, وہ آج کے دوست ہیں. تو جو آج کے دوست ہیں پالیٹکس میں, وہ کل کے دشمن جو ہیں وہ بن گئے ہیں. تو اس میں سیاست کے اندر دوستی اور دشمنی جو ہے وہ بڑی, آپ نے دیکھا کہ جو کل آپ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ پالیٹکس کا ایک جو ہے وہ خوبصورتی ہے, اس کو کہہ لیں, اسے جمہوریت کہتے ہیں. میں سمجھا یہ بدقسمتی ہے. اچھا, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بدقسمتی اس لیے کہ ایز اے کمیونٹی جب ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ہم نہ کمیونٹی کو آگے لے کے جاتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں. اگر ہم مل جل کے کام کریں اور مل جل کے دیکھیں کہ کمیونٹی کے ایک حق میں کیا ہے,
تو اس چیز کو آگے لے کے جا سکے تو فائدہ ہر طرف ہے. ایک صبر کا فائدہ بھی ہوتا ہے تو ایک یونٹی کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں اپنا جتنے ہمارے ویوز ہیں, جتنے ہمارے دوست ہیں سننے والے, ان سے یہی بنتی ہے کہ دیکھیں جب کمیونٹی کی بات آتی ہے ہمیں مل جل کے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح بہتری لے کے آئے. اور پالیٹکس کو ہمیں ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. پالیٹکس ہم ضرور کھیلیں لیکن آن اے بگسٹ اسکیل, کہ ہماری کمیونٹی کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا اپنے ملک کے ساتھ ہم کس طرح بہتری لے کے آ سکے. وہ چینج یہاں بھی ہو سکتا ہے, پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم ٹریڈ کیسے بڑھائیں, وہ دروازے کیسے کھولیں, باقی چیزیں ہم کیسے کریں. جو لوکل ایشوز ہیں ایز اے کمیونٹی ہمیں اس چیز سے پولیٹکس میں دور رکھنا چاہیے. پولیٹکس کو اور دیکھنا چاہیے پازیٹیولی کہ کس طرح ہم کمیونٹی کی بہتری کے لیے جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ انہیں ایک بہتر فیوچر, ایک بہتر پلیٹ فارم دے کے جائیں. اچھا شباز صاحب, ایک لائن میں آخر میں پروگرام ختم ہو چکا ہے کہ یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, اور یہ فیصلہ کس طرح سے آپ کر پائے کہ آپ اپنے کیریئر کو جو ہے لیبر پارٹی سے سیاسی جو ایک نئے سرے سے آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور کہاں تک آپ کا ایم ہے اس کو لے کر جانے کا؟ حقیقت بات تو یہی ہے, بہت ہی مشکل پوزیشن تھی کہ ہم جوائن کریں یا نہ جوائن کریں. جہاں بیٹھے ہیں وہاں ٹھیک ہے, لیکن اوور آل جب اپنا باقی لیڈرز سے بات کیا, صرف یہ نہیں کہ اپنا پولیٹیکل لیڈرز لیکن مسجدوں کے ساتھ, باقی پبلک کے ساتھ, تو یہی فیصلہ تھا کہ اگر ہم نے پراپر چینج لے کے آنا ہے اور ہم ڈیسیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں دین وی ہیو ٹو انٹیگریٹ. تو اسی لیے پھر بڑی پارٹی میں شامل ہونا ضروری ہے. جی بہت شکریہ. بالکل میرے ساتھ کونسلر شباز سرور موجود تھے. انہوں نے اپنے فیوچر جو کمیونٹی کے پلانز ہیں کہ وہ 10 سالہ جو یہاں پر ویژن لے کے آئے ہیں کمیونٹی کے لیے, چونکہ لوکل پالیٹکس سے ہی انسان آگے جاتا ہے, اور مانچسٹر اور اس کے بعد لانگ سائڈ, یہ میں سمجھتا ہوں یو کے کی سیاست کا یہ بڑا ایک محور و مرکز. یہاں پر بڑے بڑے لیڈرز آئے. سر جیرلڈ کافمین جو یہاں سے تھے وہ بھی رشم اور مانچسٹر لانگ سائڈ سے تھے, اور گریٹر مانچسٹر سے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ہیں, اور کافی بڑی بڑی یہاں پر شخصیات جو ہیں وہ آگے تک گئی ہیں. تو اسی بات کے ساتھ یقیناً اب آنے والے دور میں جو یوتھ ہے, یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے, ان کو آگے بڑھنا ہوگا, آگے نکلنا ہوگا, چونکہ آگے کب تک آپ کے سینئر جو ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ کی نمائندگی کریں, لیکن اب آپ کو بھی اپنے حق کے لیے, اپنی آواز کے لیے, مسلمانوں کے لیے, پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہوگا, اور یہاں پر سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹ کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ملک کے عوام کے تقدیر کے فیصلے کرنے چاہیے. اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.